رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے یکساں محاسبہ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں انسانوں کا جو محاسبہ ہوگا اس میں ایک اور دوسرے کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک ہی اصول انصاف کی بنیاد پر سب کا حساب ہوگا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہلی کتاب کی آرزوؤں پر، جو کوئی بھی برا کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو شخص نیک کام کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطِ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ یہ سورۃ النساء کی آیات 123 سے 124 کی ہیں۔ پیغمبر کی دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ پیغمبر کی امت کہے جاتے ہیں۔ اس امت کی پہلی نسل کے افراد کا ایمان زندہ ایمان ہوتا ہے۔ اس امت کی پہلی نسلوں کے افراد کا ایمان زندہ ایمان ہوتا ہے۔ ان کی زندگی عمل صالح کا نمونہ ہوتی ہے، مگر امت کے بعد کی نسلوں میں ایمان و عمل کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب وہ عمل کے بجائے آرزوؤں اور خوش گمانیوں میں جینے لگتے ہیں۔ وہ ذاتی عمل کے بجائے پیغمبر کی امت سے گروہی وابستگی ہی کو نجات کے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہود کا یہی حال ہو چکا تھا، جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی امت سمجھتے تھے۔ تاہم یہ صرف یہود کی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ اس زوال کا نتیجہ ہے جو ہر امت پر لازماً پیش آتا ہے اور قرآن اور حدیث کے بیان کے مطابق خود امت مسلمہ پر بھی پیش آنے والا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اس معاملہ میں خود مسلمانوں کے ساتھ بھی خدا کا قانون وہی ہے جو کہ یہود کے ساتھ تھا۔ امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہی پیش آئے گا کہ پہلی نسل میں اس کے افراد زندہ ایمان کے حامل ہوں گے، ان کا سارا انحصار عمل صالح پر ہوگا، ان کی ساری توجہ اس پر رہے گی کہ وہ دنیا میں سچے ایمان اور حقیقی عمل کا ثبوت دیں، تاکہ آخرت میں وہ خدا کی عدالت میں خدا کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ مگر بعد کی نسلوں میں جب وہ زوال کے شکار ہوں گے تو یہ صورتحال بدل جائے گی۔ اب آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے صرف خوش فہمیاں ان کو کافی نظر آنے لگیں گی۔ ان کے درمیان طرح طرح کے پراسرار عقیدے پیدا ہو جائیں گے جن کی کوئی اصل قرآن و سنت میں نہ ہوگی، مگر جھوٹے قصے کہانیوں اور مفروضہ بزرگوں کے خوشنما اقوال کی بنیاد پر وہ ان پر اس طرح یقین کر لیں گے جیسے کہ وہ براہ راست آسمان سے ان کے اوپر اتاری گئی ہوں۔ کچھ ظاہری اعمال، کسی بزرگ کی سفارش، کسی بڑے گروہ سے وابستگی، کچھ پاک کلمات کا ورد، حتیٰ کہ نعت خوانی
اور قبروں کی زیارت، بس اس قسم کے سستے اور نمائشی اعمال سے وہ یہ امید قائم کر لیں گے کہ وہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گے اور ان کو یقینی طور پر جنت کی پربہار باغوں میں داخل کر دیں گے۔ مگر قرآن کے مطابق یہ سب بے بنیاد خوش فہمیاں ہیں جو نہ یہود کے کام آنے والی ہیں اور نہ مسلمانوں کے کام آنے والی۔ اس قسم کی خوش خیالیاں خواہ ان کو کتنے ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہو، وہ خدا کی میزان عدل میں سراسر بے حقیقت ہیں۔ اللہ کا نظام حد درجہ محکم نظام ہے۔ اس کے یہاں کے تمام فیصلے حقیقتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ کہ محض آرزوؤں کی بنیاد پر۔ اللہ کی عدالت میں ہر آدمی کا اپنا عمل دیکھ لیا جائے گا اور جیسا جس کا عمل ہوگا ٹھیک اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے قانون عدل کے سوا کوئی بھی دوسری چیز نہیں جو اللہ کے یہاں فیصلہ کی بنیاد بننے والی ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔